السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی عمریں بنائی ہیں ان عمروں میں بڑی قیمتی عمر بچپن کا زمانہ ہے۔ بچپن کا زمانے میں اللہ نے جس کا جو مزاج بنایا وہی مزاج 55 تک رہتا ہے۔ اسی لیے جنم کی عادت جنازے تک مشہور مقولہ ہے۔ جنم کی عادت جنازے تک، جو عادت ہماری بچپن میں ہوتی ہیں وہی عادتیں 55 تک باقی رہتی ہیں۔ ہمارے بڑوں کا بچپن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، بڑے اپنے بچپن میں کیسے تھے، ان کا بڑپن بچپن ہی میں جھلکتا تھا۔ جو آئندہ چل کر بڑے ہونے والے ہیں ان کا بڑپن وہ بچپن ہی میں جھلکتا تھا۔ وہ اور دیگر بچے بالکل الگ الگ محسوس ہوتے تھے۔ ان دونوں میں فرق، ان دونوں میں الگ الگ عادتیں، ان دونوں کی مصروفیت الگ الگ، ان دونوں کی صحبت الگ الگ، ان دونوں کے کام الگ الگ۔ جو بڑے ہو کر بھی بڑے ہونے والے ہیں وہ بچپن ہی سے بڑے نظر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک ترجمانی بنائی بچپن کو۔ بچپن میں ہم لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بس کھیل کود کا زمانہ ہے، نہیں، یہ فاؤنڈیشن کا زمانہ ہے۔ کشت اول چون ہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج۔ فاؤنڈیشن اگر آپ ٹیڑھا کر دیے تو جتنا اوپر تک آپ عمارت تعمیر کرتے جائیں گے، بلڈنگ چڑھاتے جائیں گے، وہ ٹیڑھا پن دور نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ بچپن میں جو باتیں دلوں میں بٹھائی جاتی ہیں، بچپن میں جو باتیں دلوں میں بسائی جاتی ہیں وہ باتیں پتھر پر لکیر کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے، بچپن میں ماشاءاللہ ان کی یاد کردہ حدیثیں تھیں بہت ساری۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اصل لفظ ہے، جملہ، لیکن انہوں نے بچپن میں یاد کیا ان الحسنات،
یذہبن السیئات، تی کی بجائے انہوں نے یاد کر لیا تا۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے محدث بن گئے۔ ہمارے بھی استاد ابو داود ہیں، ابو داود شریف پڑھاتے تھے اور بڑے ماہر استاذ۔ اللہ تعالی حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں سب جانتے ہیں، لیکن اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بچپن میں جو انہوں نے یاد کیا ان الحسنات یذہبن السیئات، دور حدیث میں بیٹھ کر بھی وہی بولتے تھے۔ اور حضرت فرماتے تھے بھئی یہ تو میری بچپن کی جو زبان پر چڑھ گئی بس چڑھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے علماء کے مجمع میں بھی وہی، بڑے بڑے اولیاء کے مجمع میں بھی وہی، طلباء عزیز کی واپسی کی بات ہو رہی ہے تب بھی وہی۔ وہ تو سب جانتے تھے کہ بھئی حضرت ایسا ہی پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بچے نہ سمجھیں، ہم بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، نہیں۔ بچپن میں تمہاری پابندی تمہارے آنے والے زمانے کی ترجمانی کرتی ہے۔ تم کیسے ہو بچپن میں؟ بچپن میں تمہاری عادتیں، بچپن میں تمہاری صحبتیں، بچپن میں تمہاری پابندیاں، بچپن میں تمہاری زبان۔ ہم اگر بچپن میں اپنی زبان کو خراب کر لیے، آپ 55 تک اس زبان کو درست نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا کہ بچپن ہی میں ایسی صحبت اختیار کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں قریہ روانہ کر دیا گیا، گاؤں، قبیلے بنو سعد، وہاں پر روانہ کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ، سعد قبیلے بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ، ان کے ساتھ بچپن میں روانہ کر دیا گیا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ عربوں کی عادت تھی بچپن میں اس لیے قریہ بھیجتے تھے تاکہ ان کی زبان صحیح ہو جائے۔ قریے میں فصیح زبان ہوتی تھی، قریے میں حیا والی زبان ہوتی تھی، قریے میں شرم والی زبان ہوتی تھی، قریے میں بڑے ادب سے پیش آتے تھے، قریے میں محنتی ہوتے تھے، قریے میں سادگی آتی تھی، اور قریے میں جفا کشی اور بہادری ہوتی تھی۔ اس لیے قریوں میں روانہ کر دیا جاتا۔ جاؤ جا کر گاؤں میں اپنے آپ کو سیکھو، اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو بناؤ، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین سانچے میں ڈھالو۔ یہ بچپن ہی میں سکھایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکۃ المکرمہ تشریف لائے، نوجوانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن سب جوان یہ محسوس کرتے تھے یہ جوان الگ ہے۔ تمام جوان مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ تشکیل کر لیے، چلیے میلہ جائیں گے۔ میلہ ایگزیبیشن تھا اس زمانے کا، میلہ چلے گئے سب، حضور بھی چلے گئے۔ لیکن اللہ کو تو نبی بنانا تھا، امام الانبیاء بنانا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں جاتے ہی ایسی نیند طاری ہوئی آپ پر، اور آپ میلہ جاتے ہی سو گئے۔ اور پھر جب تمام لوگ میلہ ختم کر کے نکلے واپس، تو آپ کو جگایا گیا، ارے بھئی اٹھو میلہ ختم ہو گیا۔ آپ جاگے تو پتہ چلا میلہ شروع بھی ہوا، ہنگامہ بھی چلا، پھر ختم بھی ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سو گئے۔ کس نے سلایا بولو؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بندہ اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے، یا اللہ مجھے تو نیک بنا، نیت شروع ہی سے۔ میں کہتا ہوں دیکھو 4 چیزوں میں ہم اول نمبر آنا چاہیے، خالی پڑھائی میں نہیں۔ بعض بچے ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں کچے رہتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ 4 میں ہم اول نمبر۔ نمبر 1 ادب میں، ادب۔ پہلے زمانے میں پڑھا لکھا انسان اسے کہا جاتا تھا جو با ادب ہوتا تھا۔
کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پینا، کھڑے ہو کر پیشاباں کرنا، یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کی علامت نہیں۔ کھڑے ہو کر بھئی آدمی بیڑھنگا پن کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں ایجوکیٹڈ الٹریٹس، پڑھا لکھا جاہل، پڑھا ہوا ہے لیکن اس کو تہذیب نہیں ہے۔ مہذب بننا، کھانا کیسے؟ ڈسپلن سیکھو۔ جو سسٹم ہم لوگ کھڑے ہو کر کھانے کا، مانگ کر کھانے کا بنائے ہیں، جس کو ہم بفے سسٹم کہتے ہیں، وہ حقیقت میں بیفلو سسٹم ہے، بفے نہیں۔ کیوں؟ ارے بھائی آج تک بھینس کاندھے پہ بیٹھ کو کھایا سو دیکھے کیا؟ بھینس بیٹھ کو کھایا، کیا کرتا ہے بھینس؟ چلتا پھرتا کھاتے رہتا ہے، اور بھینس کبھی بیٹھ کر کھاتا ہی نہیں۔ تو ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب آ گیا، اللہ نصیب اچھا بنا دے گا۔ کہتے نہیں کہتے بھئی یہ بچے کا نصیب بہت اچھا ہے، بھئی یہ بچے کا نصیب بہت اچھا ہے، بھئی یہ بچے کا نصیب بہت اچھا ہے۔ نصیب پہلے کہاں سے ادب سیکھنا؟ ادب امی سے۔ امی کا ادب کرنا سیکھو، ابو کا ادب کرنا سیکھو، بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، قرآن کا ادب کرنا سیکھو، کتابوں کا ادب کرنا سیکھو۔ کتاب زمین پر رکھنا یہ کتاب کی بے ادبی ہے۔ 90% اسٹوڈنٹ زمین پر رکھتے ہیں کتابیں، 90%۔ کتاب کا کوئی ادب نہیں، کتاب کو انگل کو جاتے ہیں، کتاب کو کھندلنے کو جاتے ہیں۔ نوٹ بکس ہیں اسے اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ حضرت ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم کاغذات کا ادب نہیں کرو گے، اللہ علم سے محروم کر دے گا۔ کیوں؟ وہی کاغذ جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں علم دیتا ہے، تم اگر کاغذ قلم کا ادب نہیں کرو گے۔ حضرت ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پین لے کر بیت الخلا بھی مت جایا کرو۔ کون بھی قرآن پاک لے کو بیت الخلا جاتی ہیں کیا؟ پین یہ کیا ہے؟ یہ لکھنے کا آلہ، علم کا آلہ۔ علم اس سے ہم سیکھتے ہیں، اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ پین کا بھی ادب، پینسل باکس ہے اس کا ادب، جامیٹری باکس ہے اس کا ادب، ہمارا بیگ ہے اس کا ادب۔ ہمیں کیا کرتی؟ وہ بیگاں یوں پھرا لگ جاتی، پڑھائی کے حد تک پڑھائی، پھر وہ بیگاں لے لے کو یوں مار لے کو، اسے مار لے کو۔ بعض بچوں کے ایک سال میں 6 بیگاں لینا پڑتا، بیگاں پھرا لے کو جانا، بیگاں میں مارنا، بیگاں کو بیٹ بنا لینا۔ اس لیے کہ میں جس سڑک پہ ہوں وہاں 14 اسکول ہیں۔ کتنے اسکول ہیں؟ اور ہماری کار میں تمام اسکول کے بچوں کا نقشہ رہتا ہے، اور کیمرہ بھی ہے باہر، تو سب نوٹ کرتے رہتے ہیں بچے کیا کیا کرتے ہیں۔ پہلے زمانہ تھا انک پین، وہ انک پین میں کھیلا، سب کے شیٹا میں یوں اچھال ڈالنا، خاموش سوئی فکس کا رکھ لگ جاتے رہنا۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ جو چھیڑتے ہیں نا ہم لوگ چھیڑتے ہیں، اس چھیڑ کو ہم لوگ یوں سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کھیل ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، پیارے بچوں، یہ جو چھیڑ ہے، جس کو ہم نے چھیڑا، اگر اس کے دل سے آہ نکل جائے، سنو توجہ سے، زندگی ہماری مشکل ہو جائے گی۔ کئی لوگوں کو دیکھا، پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، گھر بھی ہے، بہترین گاڑی ہے، سب کچھ ہے، نافرمان اولاد، بچے نافرمان ہو گئے، گھر میں سکون نہیں۔ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں لوگ پریشان زندگی جو گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے حضرت مجھے ایک جگہ بھی ٹھکاؤ نہیں ہے، میں بدلتے رہتا ہوں، ہر 6 مہینے کو کمپنی سے نکال ڈالتی، ہر 6 مہینے کو کمپنی سے نکال ڈالتی، ہر 6 مہینے کو کمپنی سے نکال ڈالتی، اور گھر
سال میں ہر سال گھر بدلنا. آسٹین گارڈن میں، سوا لکسندر میں آئندہ سال، اس کے بعد پوچھو کامبے ہی میں شکاری پلے میں، اس کے بعد کامبے ہی میں ناگوار میں ہوں، اس کے بعد میں کامبے ہی میں یشونت پور میں ہوں. ہر سال بدلنا گھر، ہر سال گھر بدلنا کوئی معمولی چیز کیا وہ؟ حضرت کس ایک بات بولے، آپ پڑھنے کے زمانے میں کسی کو تکلیف دیے؟ پڑھنے کے زمانے میں آپ کسی کو تکلیف دیے؟ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ٹپ کو سر پہ مار لگ جانا، پلٹ پہ کھڑ جانا، کیا رہے گا تو کیا 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 یہ سب کرتے ہیں بچے. لیکن وہ بچہ معصوم بچہ ہے، آپ نے اس کو مارا اور اس کو آپ نے رلایا. تانا گریت کو دیکھے حلوہ فروش. اٹھا کر دیکھو، گلستان میں ایک واقعہ ہے. لوگوں نے کیا کیا، ایک بچہ حلوہ فروخت کر رہا تھا. اس بچے کے پاس مذاق میں سب لوگ حلوہ لے لیے، پیسہ نہیں دیے، حلوہ لے لیے سب. اس بچے کے پاس سے حلوہ لے لیے، پیسہ نہیں دیے. اللہ اکبر. وہ بچے نے رویا. رونے کی خبر بادشاہ کو مل گئی. ارے بھئی، ایک بچہ رو رہا ہے. تو بادشاہ بلا کر جتنا حلوہ تھا اس سے دگنا اشرفیاں دے کر بھیجا اس بچے کے رونے پر. اور جو لوگوں نے رلایا سزا بھی ملی ان کو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو جو ہم رلاتے ہیں، ان بچوں کی بھی بد دعا لگتی ہے. ارے بچے جو ہوتے ہیں یہ من کے تو سچے ہوتے ہی ہیں. اللہ ان بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیار کر رہے تھے بچوں کو. ایک نے آ کر کہا، آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے 9-10 بچے ہیں، میں پیار ہی نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے دل سے رحم نکال دے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جس کے دل سے اللہ رحم نکال دے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. گویا رحمان جس پر رحم کرے وہ بچوں سے پیار کرے. رحمان کی رحم جس پر نہ ہو وہ بچوں سے نفرت کرے. تو بچوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہم کھیلتے ہیں، یہ کھیل بھی ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے. اسی لیے کہا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ادب نہیں تو بد نصیب. شاعر نے کیا کہا، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشتت فضل رب. تو اس لیے ادب کیا ہے؟ ادب دین سکھاتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی، اسکول کا جو سلیبس ہے، اسکول کا جو بھی سلیبس ہے، آپ جانتے ہیں وہ سلیبس کہاں سے آیا؟ ہمیں نہیں پتہ. وہ تمام سلیبس انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے آیا. جو اس وقت نرسری کے بچوں کو ہم جو سکھاتے ہیں، ایپل دکھا کر یہ ایپل ہے، بال دکھا کر یہ بال ہے. پہلے ہم تصویر بتاتے ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب تعلیم دی، اس وقت چیزوں کو بتا کر نام سکھایا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب سکھایا تو کیا بتا کر سکھایا؟ چیزاں بتایا. اللہ تعالیٰ، یہ چیز ہے آدم، اس کا نام یہ ہے. یہ چیز ہے، اس کا نام یہ ہے. اسماء کلھا، تمام چیزوں کا نام اللہ نے سکھایا. جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں ضرورت پڑے گی وہ تمام چیزوں کا نام اللہ نے سکھا دیا. یہ پیشن گوئی تھی، آپ کو یہاں رہنا نہیں ہے، دنیا میں جانا ہے. کیوں؟ وہ چیزیں سب پکوان کی کہاں استعمال نہیں ہوتی؟ ہنڈی باسنا سب جنت میں استعمال ہوتی ہیں کیا؟ وہ اشارہ تھا کہ آپ کو تو جانا ہے یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے دنیا میں. یہ اشارہ پہلے ہی سے ہو گیا. اسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ سبق پڑھایا. اس سے دنیا والوں نے اصول نکالا کہ اگر کوئی چیز آپ پڑھانا چاہتے ہیں، پہلے چیزاں بتاؤ. چیزیں بتا کر
چیزیں بتاؤ، تصویر بٹھاؤ، بچوں کے دماغوں میں پکچرز جلدی بیٹھ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا نام بولو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پورے سلیبس جو کچھ بھی ہمارا بنا ہے اسٹارٹنگ میں، وہ سب دین و شریعت کو رکھ کر بنا۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دین الگ دنیا الگ، دین الگ دنیا الگ، دین الگ دنیا الگ۔ دین دنیا الگ الگ نہیں، لوگوں نے اس کو الگ الگ بنا دیا۔ ورنہ تو ایک زمانے میں جتنے لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے وہ سب دیندار ہوتے تھے، دیندار۔ تو ہم ادب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ دوسری بات کیا کریں؟ پڑھیں گے انشاءاللہ ادب کے ساتھ، کتابوں کا ادب، اسکول کا ادب، ٹیچرز کا ادب۔ کس کا؟ ٹیچرز کا بھی۔ وہ بالا بنا کو پھینکنا، بورڈ میں ٹیچرز کو چھڑانا، ٹیچرز آتے وقت میں کرسی میں پانی ڈالنا، یہ سب کرتے نا شرارت۔ ارے کرتے کہ نہیں کرتے؟ شریر بچے کرتے۔ اور شریر بچوں کی صحبت کبھی نہیں، اچھوں کی صحبت آپ کو اچھی بنائے گی، بروں کی صحبت آپ کو بری بنائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ صحبت بدلو، انسان ہی بدل جائے گا۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھ، بات ہے کیا؟ وہ نماز کے سکا بیٹھنا، سو نماز میں ادھر ادھر دکھتی ہیں کیا؟ پھر قبلات بدل گیا، قبلہ نماز میں ادھر رہتا ہے نا بھائی؟ میں پلٹ کو دیواریں دیکھتے رہتی ہیں کہ یہ ایسی چل رہی کہ نہیں چل رہی، وہ ایسی چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ بولو، ٹیچرز کا ادب، کلاس کا ادب۔ اسکول جانے سے پہلے وضو کرو۔ کیا کرو بھائی؟ کون کون فجر کی نماز پڑھتے تھے؟ کون کون فجر کی نماز پڑھیں گے؟ فجر کا ٹائم معلوم کیا؟ صبح ہی 8 بجے فجر۔ وہ دیکھ لیجیے آپ، صبح ہاں، صبح رات کو جلدی سو جانا۔ آپ حضرات اپنا نظام ایسا بنانا، جلدی سونا جلدی اٹھنا، کہو انشاءاللہ۔ 10 بجے لاسٹ ٹائم، 10 بجے آخری وقت آپ کا۔ جس وقت 10 بجے ہر ایک انشاءاللہ، یہ بنگلور کے حساب سے بول رہا ہوں، ورنہ تو گاؤں میں سب 9 بجے سو جاتے ہیں۔ پورے گاؤں میں جتنے گاؤں ہیں 9 بجے ہی سو جاتے ہیں، اور 10 بجے لاسٹ ٹائم ہم لوگ اپنا نظام بنا لینا۔ 10 بجے کے اندر اپنا ہوم ورک سب کر لینے کے بعد 10 بجے سو جاؤ۔ آپ آرام سے 6-7 گھنٹے سو کر فریش اٹھیں گے۔ آپ انگلے کو نہیں بیٹھیں گے سوماری کی طرح۔ 5 بجے 5:15 بجے جب اٹھیں گے آپ بالکل فریش، اور آرام سے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرو مسجد میں آ کر۔ ماشاءاللہ ہمارے مکہ مسجد میں انعام دیا گیا، یہاں بھی کچھ نظام ہوگا شاید، تو ماشاءاللہ 30 پر 2 بچے پورا سال فجر پابندی سے پڑھے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ان کو خصوصی انعام دیا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ایسا انعام لیں گے انشاءاللہ۔ انعام کے واسطے بغیر وضو نماز پڑھو مت۔ انعام لینا بول کو وضو کرے بغیر آپ کو کھڑے گئے صف میں، کیا رہے قصہ کہ تو حاضری غیر حاضری ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ پابندی کے ساتھ فجر پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ آج کل تو اسکول جلدی نکلنا پڑتا ہے، 7 بجے 7:30 بجے 8 بجے سب آپ اسکول کو جاتے ہیں، تو جلدی سے روزانہ جو بھی قرآن پڑھتے ہیں آپ، وہ قرآن 1-2 صفحہ پڑھنا انشاءاللہ۔ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، اور یہ ورد کرنا، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، 21 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارا دماغ کھول دے گا انشاءاللہ۔ اب بولتے نہیں بیٹھ کو سستی، بیزارگی، جو چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ ہی نہیں سکتے،
اور ایک اعتبار سے پڑھائی میں ہماری طبیعت نہیں لگتی، تو یہ تمام چیزیں نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ یا علیم علمنی اگر آپ دعا میں بھی کہیں ہاتھ اٹھا کر کہ اسی کو ورد کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے، نیک بندہ بنا، اچھی عادتوں والا بنا، یا اللہ والدین کا فرما بردار بنا، اور ہم اسکول کے رینک سٹوڈنٹ تو ہمیں بنا۔ اللہ سے مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، دینے والی ذات کون؟ اللہ۔ میں ایک مرتبہ بیلگام اسکول میں بات کر رہا تھا، تو وہ ساتھی اسکول کے بیان کے بعد بتائے ایک لمبی تصویروں کی ایک لسٹ تھی، کہا یہ وہ بچے ہیں جو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا ان کے گھروں میں، لیکن پڑھائی کی طرف اتنا توجہ، اتنا توجہ، اتنا توجہ، آج یہ ہندوستان کے ہائیسٹ پوسٹ کے آفیسرز ہیں، ہائیسٹ پوسٹ کے آفیسرز۔ تو آپ لوگ کوئی معمولی ہستیاں نہیں، آج ہم ہیں، کل انشاءاللہ آپ لوگ رہو گے اس جگہ پر۔ آج ہم ہیں، ہم لوگ 8 پڑھے 89 میں، 89 میں میں 8 مکمل کیا، 90 میں مدرسے میں جمع ہو گیا، 1990 میں۔ تو اس وقت میں ہمارے پرنسپل اقبال صاحب وہ لیٹر لکھ کر بھیجے گھر کو، ارے بھئی یہ محمد نظام الدین کیوں نہیں آئے؟ یہ تو رینک اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے اسکول کے، اسلامیہ اسکول۔ اور پھر انہوں نے کہا آپ ان کو لے آئیے، آگے کی پڑھائی کے لیے ہم ٹیچرز نے ان کا ایک نظام بنایا ہے۔ لیکن میں کہاں چلا گیا تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے پڑھائی کے زمانے میں ایک بھی ریمارک نہیں، نہ اسکول میں نہ مدرسے میں۔ وہ ریمارک اگر اسکول میں نہیں کو تو مدرسے میں بھی ریمارک نہیں آتے۔ جس بندے کے ریمارکس رہتی ان کے ہر جگہ ریمارک، بڑے ہونے کے بعد بھی ریمارک، کیا جی نجی بڑا چھتری دکھتا نا انہیں بچپن سے چھتری، انہیں اسمال چھتری اب بگ چھتری بن گیا ہوتا ہے۔ صحیح سا ایک بڑھ کو ہی سو، اسمال تھا، میڈیم ہوا، بگ ہوا، کیوں؟ انہیں پیدا ہونے کے بعد سے چھتری کا مکر لے پھر رہا سو، اور جنم کی عادت۔ کہو انشاءاللہ ہم وہ لسٹ سے ہم سب کا نام ڈیلیٹ کر دیں گے، اور اچھے لسٹ میں نام انشاءاللہ درج کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے ادب، دوسری چیز ہمت۔ بولو کیا دوسری چیز؟ ہمت مرداں، مدد خدا۔ ہمت کسے کہتے ہیں؟ بلندی تک پہنچنے کی نیت۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کے منزل آسمانوں میں۔ اب نیت کہاں تک جی پڑھ رہی؟ نہیں میں 8 تک پڑھ کو ہمارا ربا آٹو چلاؤ بولے، 8 تک پڑھ ڈال کو آٹو چلاتا سو، 8 تک پڑھ ڈال کو دکان میں بیٹھ جاتا سو، 8 تک پڑھ ڈال کو یہاں چلا گیا، 10 تک پڑھ ڈال کو بسکر کو بولا تو کیا بولیا وہ بول، تمہارا ابا کیا بولے، تمہارا امی کیا بولے، وہ سب بعد میں رہنے دے۔ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اگر آپ کا ارادہ اونچائی تک پہنچنے کا ہے، کون پہنچانے والا؟ اللہ۔ اور ہماری نیت ہی چھوٹی۔ ڈسکنیکٹ طلباء، ڈسکنیکٹ بچے جو اپنے تعلیم کو کمپلیٹ نہیں کر سکے، وہی سے آپ سے 5 گنا زیادہ ہیں۔ کتنے گنا زیادہ ہیں؟ اور ہمارے یہاں 3% بچے ایجوکیٹڈ ہیں، یہ بھی ہماری عزت بچانے کے واسطے بول رہا ہوں میں۔ ٹوٹل ہندوستان کی جس وقت مکمل طور پر جائزہ لیا گیا پورے اسٹوڈنٹ میں کتنے %؟ وہ بھی مشکل سے۔ کیوں؟ نیت وہاں تک پہنچنے کی ہے ہی نہیں۔ بے مجھے ڈاکٹر بننا، بنو، رینک لاؤ بھائی۔ کتنے فری سیٹس ہیں، کوئی ہمیں سیٹ دے یا نہ دے، ہم پڑھائی میں اتنے اعلیٰ ہونا چاہیے کہ آٹومیٹک وہ سیٹ ہمیں تلاش کرتے ہوئے آئے۔
10th ہو یا 10th کے بعد کی تعلیم ہو یا کالج کی تعلیم ہو یا اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو، سب میں دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو، اگر صرف تم نمازی بن گئے، اللہ کی مدد قدم قدم پر دیکھو گی. صرف نماز، اور نمازی بن گئے، ہر چیز سے اللہ تمہیں چھٹکارا دے دے گا. جھوٹ سے چھٹکارا، بد اخلاقی سے چھٹکارا، گالی سے چھٹکارا، بے حیائی سے چھٹکارا، بے شرمی سے چھٹکارا، جتنی گندی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ چھٹکارا دے دیں گے. صرف کس سے بولو؟ کسے؟ نماز، پابندی سے نماز. آسٹریلیا میں جب ہم لوگ گئے تو وہاں اسکول کا سسٹم بڑا عجیب و غریب ہے. تو یہ ایک اسکول کو لے کر گئے، وہ کہنے لگے یہ اسکول میں 6th اسٹینڈرڈ کا بچہ، 6th اسٹینڈرڈ کا اتنا نماز کا پابند، اتنا نماز کا پابند، ظہر کی نماز وہ پابندی سے پڑھتا تھا اپنے لنچ ہال میں. ظہر کی نماز کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کام، یہ جاتا وضو کرتا. 6th اسٹینڈرڈ کون کون نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی یہاں. ارے بھائی 6th اسٹینڈرڈ کے بچے کون کون نہیں؟ بس یہ بچہ یہ سے اس کا، بس ہاں ماشاء اللہ، بس یہ سے اس کے. تو کھانے کے فوراً بعد یہ جاتا وضو کرتا، مصلی بچھاتا، نماز پڑھتا. ہمیشہ ٹیچرز نوٹ کرتی تھی. ایک مرتبہ اس سے بلا کر پوچھے کیا تم کر رہے ہو بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ وقت ہمارے ظہر کی نماز کا وقت ہے. اور بھی کچھ انہوں ایکسپلین چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی اور چاہیے تو میری والدہ سے بات کرو، میرے امی سے بات کرو، اور آپ کو میں گھر میں دعوت دیتا ہوں، ضرور میرے گھر کو آئیے. وہاں آپس میں ایک دوسرے کو گھر کو سب بلاتے نہیں. یہ بیچارہ بلایا، وہ 6 ٹیچریں آئیں معلوم کرنے کے لیے. جب آئیں تو تفصیلات جب پوچھی تو ماشاءاللہ وہ بیچاری بھی داعیہ تھیں، دعوت میں وقت لگائی ہوئی تھیں، ایجوکیٹڈ تھیں، بہت زبردست پڑھی ہوئی تھیں، اور بہت عزت دار خاندان کی تھیں. بڑا اکرام کیا، بڑا ان کے لیے دسترخوان بچھایا، اور ان کو تسلی کے ساتھ بہترین انداز میں پورے اسلام کو ڈیٹیل سے بتایا. اس بچے کی نماز کو دیکھ کر 6 کے 6 مسلمان ہو گئے. تو اسی لیے حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے بچے جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ دعوت کی زبان ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں بولو؟ دعوت کی زبان. آپ کو دیکھ کر لوگ دین سیکھیں گے، آپ کو دیکھ کر سچائی سیکھیں گے، آپ کو دیکھ کر اخلاق سیکھیں گے، آپ کو دیکھ کر عادتیں سیکھیں گے، آپ کو دیکھ کر ڈسپلن سیکھیں گے، آپ کو دیکھ کر ایک استاد کے ساتھ کیسا بچہ پیش آنا چاہیے. وہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اتنا زیادہ ہم با ادب رہیں، خدمت گزار بنیں کہ انشاءاللہ کہ ہماری خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل سے دعائیں نکالنے کی توفیق دے گا. تو اس لیے تیسری چیز کیا؟ پہلا تو میں نے کہا ادب، دوسری ہمت، تیسری خدمت، تیسری کیا بولو؟ خدمت. چوتھی محنت. پہلی کیا؟ ادب. نمبر 2 ہمت. ہمت نہیں ہارنا کبھی بھی. فیل ہو گئے کوئی بات نہیں، اور ایک بار پڑھو، کوئی بات نہیں. فیل ہو گئے، جا کو کونے میں چھپ گئے، یہ کیا بھئی ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ ہارے، 7 مرتبہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں. ایک بڑے بہادر، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا ان کو. انہوں نے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے درخت کو. درخت میں ایک مکوڑا چڑھا پھر گر گیا، پھر چڑھا پھر گر گیا، پھر چڑھا پھر گر گیا. 7 مرتبہ گرنے کے بعد 8ویں مرتبہ چڑھ گیا. کون؟ وہ دیکھے گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بر چلے. تو حضرت نے کہا
ارے بھائی ایک مکوڑے کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا کہ اللہ میری محنت کو ضائع کر دے گا. جب حضرت نے اب مقابلہ کیا 8ویں مرتبہ اللہ نے فتح دی تھی. تو ہمیں ہارنا نہیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے, انہوں بولے میں ڈاکٹری میں 5 بار فیل ہوا منگانا. کتنے بار رہے؟ 5 بار. لیکن ان کو کیا بننا تھا؟ ڈاکٹر بننا. بول کو طے کر لیا انہوں, ڈاکٹر بننا. میں جب نکلوں گا کالج سے کیا بن کے نکلوں گا؟ ڈاکٹر. میں مروں گا تو کیا بن کے مروں گا؟ ڈاکٹر. تو اب انہوں جب نیت کر لیے تو اب کیا کیے ماشاءاللہ پڑھتے رہے. ہوتا پڑھتا ہو, ضروری نہیں ہے وہ, ضروری نہیں. میں کیا بولنا چاہتا ہوں, ہمت ہارنا. اور اس کے واسطے گھر کو بول کو حضرت بول ڈالے بول کو بار بار فیل ہو جاتے بڑے نو کو. ہمارے نثار حضرت رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کب جا کو دیکھے گا تو بھی وہ اوچ کلاس میں کہتے, کب جا کو دیکھے تو بھی اوچ کلاس میں. پوچھ رہے تھے کی با کلاس تجھے چھوڑ رہی نہیں کہ تو کلاس کو چھوڑ رہا نہیں کی. بیچاں آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ اس کے کلاس میں اس کے ٹیچر بن گئے. اس کے کلاس میں کیا بن گئے؟ ٹیچر بن گئے. تب تک انہیں وہ کلاس میں ہے. استقامت سے چڈی پہن لے بیٹھ گیا. ویسا بنو مت, اتنی ہمت کرو نو کو. ہمت میں بلندی کی بول رہا ہوں, بلندی. آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑے بڑے خواباں دیکھنا, چھوٹے چھوٹے خواباں. کوئی خواب کیا جی تمہارا ارادہ کیا جی ہے؟ بس میرا ارادہ کمپیوٹر بننے کا ہے حضرت. واہ کیا ارادہ کرے گی, کیا ارادہ کرے ماشاءاللہ. تمہارا کیا بھی ارادہ ہے؟ میرا ارادہ پیون بننے کا ہے. واہ 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 کیا بہترین ارادہ کرے ماشاءاللہ. تمہارا کیا بھی ارادہ ہے؟ میرا ارادہ سیلس مین بننے کا. ارے ماشاءاللہ کیا اتنا اچھا ارادہ. وغلدان بننے کا ارادہ ہی ہے. کون سا ارادہ؟ وغلدان. یہ سب عزت کمانے کے ارادے, عزت کمانے کے ارادے. یہ ارادے بلند, جتنا بلند ارادہ کرو گے اتنے منزل تک اللہ پہنچائیں گا. پہنچانے والی ذات اللہ کی. اللہ جب پہنچانے کا مکمل طور پر جب اللہ بندہ ارادہ کر لیتا ہے, اللہ پہنچانے کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ, یہ ہمارے ساتھ ہمارے نانی کے گھر میں یہ نوجوان کام کرتے تھے, پڑھائی کا بڑا شوق. کب دیکھو میں کام کر لیے, اب کتاب ہے وہ ہے, کتاب ہوئے انہوں ہوئے, کتاب ہوئے انہوں ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو ایگزام لکھنے کا جب موقع آیا تو وہ گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے, اس زمانے میں سب کرسپونڈنٹ کرتے تھے لوگ, تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ایگزام لکھتے تھے. تو 1 کلاس پاس, 2 کلاس پاس, 3 کلاس پاس, 4 پاس ہوتے 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 ماشاءاللہ وہ کام جو کرتے تھے اس کی تنخواہ جماتے تھے. فضول خرچی ذرا برابر نہیں. والدین نہیں تھے ان کے, انتقال ہو چکے تھے, یتیم بچہ تھا وہ. پیسہ جمع کر کے جب اونچی پڑھائی کا وقت آیا, ہائر اسٹڈیز, تو اس وقت کیا کیا, خود جا کر فیس بن کر ماشاءاللہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی. آج وہ یہ ڈسٹرکٹ کے اسے کیا کہتے ہیں, ایجوکیشن منسٹر. بڑے سادی سیدھی زندگی, تہجد گزار شخص, تہجد گزار, ہمیشہ دعا. تو اس لیے ہم ہمت ہارنا نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی ہمتیں نہیں. آپ حضرات جو اس وقت عزائم کے پرچے, آپ یہ مت سمجھو تبلیغ والے خالی نماز کے لیے بولتے ہیں, روزے کے لیے بولتے ہیں, ذکر کے لیے بولتے ہیں, پڑھائی کے بارے میں کیا بھی بولتے نہیں. کل آپ بتائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس جوڑ کی برکت سے کس کس بچے کی ہمت کو بلند کیا, وہ کل کا زمانہ بتائے گا. اور آپ آج کے حال ہو, کل ہمارے مستقبل, فیوچر کو خراب مت کرو, اپنے فیوچر خراب مت کرو. کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں. ایک زمانے تک امی ابا ساتھ دیں گے, ایک زمانے تک گھر والے ہمارے ساتھ رہیں گے, ایک زمانے تک دوست ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک وقت آنے کے بعد سب ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے.
والدین صحت مند ہیں الحمدللہ، کمزور ہو گئے، ان کے اوپر زیادہ بوجھ ہم ڈال نہیں سکتے۔ کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں خود اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہر بچے کو ایسا بننا ہے کل کا دن ہر ایک آپ کا باپ بولنے میں فخر محسوس کرے۔ بھئی کون ہے آپ؟ کون ہے؟ میں فلاں، جی جی ان کا والد ہوں۔ ارے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسا مت بنو کہ ہمارے والد ہمارا نام سن کر سر جھکا لے۔ کون بھئی؟ انہوں فلاں کے والد، فلاں کے، ان کے ابا تمہیں، ابا سر جھکا لے کو دل ہی دل میں آنسو بہا لے کر بیچارہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دورا، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، انہیں پورے علاقے میں بدنام شخصیت ہو چکا ہے۔ اس طرح ماں باپ کے آنسو بہانے کا ہم سبب نہ بنے، سر اونچا کرنے کا سبب بنے انشاءاللہ۔ بنو گے بھائی انشاءاللہ؟ والدین آپ کے نام، دیکھو ہر ایک بیٹا اگر یہ نیت کر لے میرے ذریعے سے خاندان کا نام اونچا ہوگا، میرے ذریعے سے والدین کا نام اونچا ہوگا، میرے ذریعے سے محلہ کا نام اونچا ہوگا، میرے ذریعے سے مسجد کا نام اونچا ہوگا، میرے ذریعے سے علاقے کا نام اونچا ہوگا، اللہ ایسی شخصیت آپ کو ضرور بنائے گا۔ اس لیے ہمت جو میں کہہ رہا ہوں، ہمت کبھی ہارنا نہیں، اور ہارے ہوئے، اور ہمیں لوگ کیسا ٹیوشن لیتی ہیں، جو انسان 10th 10 بار فیل ہو گئے انہیں ہمارا ٹیوشن ماسٹر، انہیں آلریڈی پاس چھوکو نہیں ہے، وہ اسی صحبت میں رہے تو فیل کنڈا ہاتھ پہ لنڈا کے انہیں بھی کیا کرتا۔ بھئی ایسے لوگوں سے نصیحت حاصل کرو جو زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ناکام لوگوں سے کیا نصیحت حاصل کرو گے؟ ناکام لوگوں سے عبرت حاصل کرنا، کامیاب لوگوں سے نصیحت حاصل کرنا۔ ناکام لوگوں سے کیا حاصل کرنا؟ عبرت، اور کامیاب لوگوں سے کیا حاصل کرنا؟ نصیحت۔ اسی کے لیے دعوت والی محنت۔ دعوت والی محنت کیوں ہے؟ تاکہ جوانی کی حفاظت ہو، تاکہ اسٹوڈنٹس کے زمانے میں ہم لوگ محفوظ زندگی گزاریں، تاکہ ہر میدان میں اللہ تعالی ہمیں عزتوں سے نوازے، تاکہ ہر میدان میں ہم لوگ شرافت والے بنے، تاکہ ہر میدان میں اللہ تعالی ہمارا مقام بلند کرے۔ اس کے لیے دعوت والی محنت۔ دعوت کی محنت خالی جماعتوں میں نکالنے کی محنت نہیں، ہر میدان میں ہمیں کامیاب کرانے کی محنت۔ دعوت والی محنت کون سی بولو؟ ہر میدان میں، جیسے کہ یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، عربی دعوت کے ذریعے سے تمام شعبوں کی آبیاری مقصود ہے۔ تمام شعبے، کالج کے لیے اولیاء اللہ اسٹوڈنٹس ملیں گے۔ کیسے اسٹوڈنٹس؟ ڈاکٹر ذاکر حسین اپنے زمانے کے بہت بڑے نیک بندے گزرے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین وہ کون تھے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ اذان کا جواب دیتے رہو۔ پیچھے ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں اسے صاف کر دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دعوت کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام بچے ہر میدان میں اعلیٰ رہیں، اور ہمارے صلاحیت کی حفاظت، اوقات کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ہمارے تمام اعمال کی حفاظت اللہ نے دعوت میں رکھی ہے۔ یہ جو دعوت میں دیکھو
جتنا ہم لوگ اپنا ٹائم مصروف رکھیں گے اتنا زیادہ بیکار کاموں سے بچے رہیں گے. اور اپنا ٹائم کیسا ہم لوگ بزی کریں, ٹائم ٹیبل بنائیں. بے صبح کو فجر کی نماز کے بعد یہ کام, یہ سب اسکول کی تیاری, پھر اسکولنگ کے بعد ہمارا جو وقت ہے ٹیوشن کا ہو, ہوم ورک کا ہو, ان تمام وقت کے ساتھ نماز کے بعد 10 منٹ, کتنے منٹ بولو بھائی؟ 10 منٹ. 10 منٹ. جتنے بچے ہیں, جتنے محلے میں ہیں, کہ ہم لوگ اگر ماشاءاللہ ایک وقت جڑ رہے ہیں, عشاء کے بعد ہم لوگ مسجد کی تعلیم کر سکتے ہیں, سب بچے جڑ سکتے ہیں مثلاً, تو ہم لوگ کہیں کہ بھئی عشاء کے نماز کے بعد 10 منٹ کے واسطے ہم یہاں جڑیں گے. 5 منٹ سے تعلیم ہوگی, 5 منٹ ملاقات ہوگی, کریں گے بھئی انشاءاللہ. اور بچوں کو جانا, اطراف و اکناف ملنا, اسٹوڈنٹ کو جلدی جوڑ لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو جلدی جوڑ لیتے ہیں. آپ لوگ جائیں گے, پیار محبت سے بات کریں گے, بچوں کو بلائیں گے, بھئی ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں, آپ بھی آؤ. اتوار کو جتنے ہمارے محلے میں اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ملاقات کے لیے جو بڑے بچے ہیں, ٹائم نکال کر کم از کم 2-4 گھنٹے, 2 گھنٹے نکالو بس. اس کے بعد جاؤ گراؤنڈ میں جاؤ, کھیلو جو کچھ بھی آپ کی. ہاں, جب سے یہ موبائلوں کی دلیندرازی لوگوں کو لگی ہے, گراؤنڈ خالی ہو گئے. پہلے ایک زمانہ تھا گراؤنڈ فل رہتے تھے, آج گراؤنڈوں میں بچے دکھتے نہیں. اور فزیکل فٹنس کے اعتبار سے تو ایسے ڈھیلے ستریاں ہو چکے ہیں. ایک بچہ ہاسپٹل میں ملا, آ کر بول رہا ہے بیگاں اٹھا کو میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے. کیا بیگ, کیا 50 کلو کا بیگ کیا وہ؟ ارے بیگاں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. بیکار چیزوں میں ہم لوگ لگ کر آنکھیں خراب کر لیے, کان خراب کر لیے, ہماری صحت خراب کر لیے. دیکھو بچوں کی صحت کیسی ہے, بچوں کی صحت کیسے ہونا چاہیے بھئی. ایک جیسے سائڈ بیٹھے ہیں, سائڈ بیٹھنے والے بچے بہت کم, سب ڈھیلے ہو گئے ہیں. سائڈ بیٹھتے وقت سائڈ بیٹھنا. نظر, اگر کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے والدین کو پہلے سنا دینا. ایک صاحب کہنے لگے ایک بچے کو 4 مہینے سے آنکھ نظر نہیں آ رہی ہے, بوڑھا دکریش نہیں, انہیں بول رہا ہے نہیں. اور ٹیچر بول رہے ہیں کیوں ہوم ورک لکھ کر نہیں لاتے, کیوں ہوم ورک کلاس ورک کیوں نہیں لکھتے. ابھی اسے نظر آیا تو نہ لکھنے کے واسطے, بولنا تو صحیح, یا تو ٹیچر کو بولو نہیں تو امی ابا کو بولو. ارے میری آنکھوں میں یہ کمزوری ہے, ذرا آپ اس کے سلسلے میں فکر کرو. بھئی وہ فکر کریں گے. ان آنکھوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزوری اس وقت موبائل کے گھورنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس لیے رات کو سوتے وقت باقاعدہ سرما لگا کر سویا کرو. کیا لگا کر سویا کرو؟ سرما لگا کر سویا کرو. صبح اٹھنے کے بعد 1 چمچ شہد لازمی طور پر ہتھیلی میں ڈال کر چاٹا کرو. ہتھیلی میں ڈال کر چاٹنا, زبان کی نوک سے چاٹنا. اور روزانہ صبح شام زیتون 2 چمچ ضرور پینا. کون سا؟ ایکسٹرا ورجن زیتون. وہ کوک والے زیتون پہ تو جلاوا مار لیتے پھر, وہ پکانے کا زیتون پیو نو کو. جو زیتون ایکسٹرا ورجن کے ہی وہ پیو. اور چائے اسٹوڈنٹس کے لیے حرام ہے. چائے اسٹوڈنٹس کے واسطے کیا ہے؟ حرام. دودھ باقاعدہ آپ حضرات صبح شام دودھ پیا کریں. اور دودھ میں بھی جو حریرہ ہے حریرہ پیو, بچے ذرا مضبوط رہیں گے. اور روزانہ ایکسرسائز کرو. کیا کرو؟ یہاں ادھر رہ دے, وہاں ادھر رہ دے. ایک جگہ پر دیکھو تو ابا پکڑ لو کو بچے کو اتار رہی, ابا پکڑ لو بچے کو اتار رہی. اور ابا کی عمر 70 پر 2 سال یا بچے کی عمر 22 سال, اسے پکڑ لو ابا اتر رہی. انتقال ہو گیا ہمارے الیاس بھائی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, ہاں انہوں بچے کو پکڑ لے کو اتار رہی, 22 سال میں ڈھیلا ہو گیا. تو عرض کرنے کا منشا کیا بھئی, ہم اپنے آپ کو کمزور نہ کریں. باقاعدہ ورزش, باقاعدہ مضبوطی,
بدن کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، ذہن کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے، آپ کا میموری پاور بڑھتا رہے گا۔ نظروں کو گناہوں سے بچانا، زبان کو گناہوں سے بچانا، سوچ کو گناہوں سے بچانا، صحبت کو گناہوں سے بچانا، جتنے گناہ ہیں ان سب سے بچنے کے لیے کون سی محنت میں لگنا؟ بولو بھائی، دعوت کی محنت میں لگیں گے انشاءاللہ، سب لگیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لگیں گے؟ کہاں تھا بھی ڈھیلے اٹھ رہی نا، صحیح نہ اٹھنا سو، ماشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ضروری کام ہے، بس تھوڑی دیر کا